السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے عمران خان کا گھر زمان پارک کو سیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ زمان پارک کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور پولیس اہلکار طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کی حکومت نے پچھلے ایک سال میں بے شمار غلطیاں کی ہیں، لیکن حکومت نے جو اب غلطی کر ڈالی ہے، وزیر قانون، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور خود شہباز شریف کی گرفتاری کے چانسز بڑھ چکے ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ شہباز شریف نے جیسے کہتے ہیں نا پاؤں پر کلہاڑی مار لینا، پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے اور ہنگامی اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں۔ سپاہ سالار کی جانب سے کچھ اہم اعلانات کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے پنجاب حکومت اور ناجائز پنجاب حکومت شرارتیں کر رہی ہے خان کو ٹارچر کرنے کے لیے، وہ ایسی تیلیاں لگا رہی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب جناب خان کو ایک نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ کا جو زمان پارک کا گھر ہے اس پر لگژری ٹیکس لگتا ہے، وہ کوئی 14,40,000 روپے ٹیکس بنتا ہے۔ اگر آپ وہ 22 یعنی کل کا دن آخری دن ہے، اگر کل تک آپ 14,40,000 نہیں دیتے تو ہم آپ کا زمان پارک والا گھر سیل کر دیں گے۔ محکمہ ایکسائز کہتا ہے کیونکہ جو ہے وہ سال کا ہمارا دورانیہ ختم ہو رہا ہے تو ابھی تک 94% جو ہے ہم نے اپنا وہ ٹیکس ہے وہ اکٹھے کیے ہیں، لہٰذا ہم نے حتمی نوٹسز جاری کیے ہیں اور اتنا شارٹ نوٹس دیا گیا ہے کہ کل تک اگر 14,40,000 روپیہ نہ جمع کروایا گیا تو خان کا گھر سیل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زمان پارک کے بعد جو تجاوزات مبینہ جو کہتے ہیں تجاوزات یعنی وہ کارکنوں کے خیمے تھے کہ سیکیورٹی کے لیے بیریئر لگے ہوئے تھے، وہ کرینوں سے آپریشن کیا گیا اور اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب پولیس کی جو نفری ہے وہ بڑھا دی گئی۔ ابھی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق 200 پولیس اہلکار اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے، کہ وہ خان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یا ویسے ہی اگر کارکن چلے گئے ہیں اور وہ بیریئر ہٹ چکے ہیں تو سیکیورٹی کے پرپز کے لیے ان کو لایا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ زمان پارک کے باہر پولیس اہلکاروں کی تعداد 200 کے قریب ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج خواجہ آصف نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے۔ فتویٰ جیسے مولوی فتویٰ دیتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، فلاں واپس آ گیا ہے، فلاں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، فلاں جھنڈے کے نیچے بیٹھا تو نکاح ٹوٹ گیا، جیسے وہ مولوی فتوے دیتے ہیں ایسے ہی جناب خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کی حب الوطنی مشکوک ہو چکی ہے۔ عمران خان نے کارکنوں کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ ہمارا دشمن اسٹیبلشمنٹ ہے۔ حب الوطنی خواجہ آصف کے پاس میٹر ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں میٹر لگا کے چیک کرے گا کون اپنے ملک سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، عدلیہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اگر جائز سوالات ہوں، ان سوالات پر بات کرنے سے یا وہ اعتراضات اٹھانے سے، اختلاف کرنے سے کوئی بندہ کسی کی حب الوطنی کوئی کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ اور خواجہ آصف کے پاس کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ تم محب وطن ہو، یا خواجہ آصف کے بڑے بتائیں گے کہ تم محب وطن ہو۔ ایک سیالکوٹ کا خواجہ اب پوری قوم کو بتائے گا کہ آپ محب وطن ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ یہ فتوے بانٹے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس نے بتا دیا خان نے، اور نو ڈاؤٹ کسی کے ساتھ جنگ اس وقت میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دونوں کو دو سٹیپ پیچھے جانا چاہیے، سوچنا چاہیے، دونوں طرف سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، کون ہمیں جو ہے وہ لڑوا رہا ہے، کون ہمیں مس یوز کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد ملک کیونکہ تباہ ہو رہا ہے، اب آگے بڑھنا چاہیے، اب زیادہ ٹکراؤ سے کوئی فائدہ ہونے نہیں جا رہا۔ اچھا اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر کی جانب سے کل لاہور کا دورہ کیا تھا، اور ابھی بھی مختلف دورے ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں فوج سے محبت کی، اور وہ جو 9 مئی کو ہوا تھا واقعہ، ایک سانحہ ہوا تھا اس کی مذمت کے لیے، تو جنرل عاصم منیر کی جانب سے بڑا سخت اعلانات کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے فوج اپنی طاقت عوام سے لیتی ہے، 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں
یعنی منصوبہ ساز بھی حوصلہ افزائی کرنے والے میں بے شمار آ جاتے ہیں. حوصلہ افزائی کے اندر تو کسی کو بھی آپ ڈال دو کہ فلاں نے بھی حوصلہ افزائی کی تھی. تو حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی ہے. ہوگی نہیں کارروائی ہو چکی ہے، شروع ہو چکی ہے، یعنی کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود انہوں نے کہا تھا ہمارے جو گرفتار کیے گئے لوگوں رہا کیے گئے لوگوں کو اگر دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر ہم دیکھیں گے. اور انہوں نے کہا تھا یہ جو لوگ، جسٹس پنو صاحب نے کہا تھا یہ جو لوگ آج یہ ظلم کر رہے ہیں پہلے یہ ہمارے پاس آتے تھے، گھر بیٹھ کے ان کو ضمانتیں مل جاتی تھی، کل کو دوبارہ انہوں نے آنا ہے تو یہ مت کریں. تو جناب 121 کے قریب لوگوں کو رہا کیا گیا اور 123 کے قریب، اور پولیس نے رہا ہوتے ہی یعنی رہا ہوتے گئے ہیں دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. یہ اس ملک کے اندر عدالتوں کی عزت ہے. کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں دیوار ندامت بنانے پر غور، دیوار پر ان افراد کی فوٹو لگائے جائیں گے جو 9 مئی کے واقعات میں توڑ پھوڑ اور منصوبہ بندی میں ملوث رہے. یہ جناب سینئر صحافی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیوار ندامت، انصار عباسی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیوار ندامت جو ہے وہ بنائی جائے گی. اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز پر میں بات کر لوں پھر شہباز شریف باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا امریکی سینیٹر، امریکی کانگریس وومن، ان کی ایک آڈیو لیک کی گئی خان کے ساتھ جو ان کی کنورزیشن ہے اس کو ٹیپ کیا گیا. اب یہ ایسے ہی ہے نا جیسے وہ گندا کھیل ہے، ادھر مظاہر علی اکبر نقوی کی کر لو آڈیو میں بجنا، ادھر پرویز لائی کی، ادھر عمران خان کی، وہ یہ گندا کھیل ہے، گندا کھیل ہے. ادھر وہ مبینہ آڈیو جو آئی تھی وہ آئلہ ملک والی اور خان والی، تو وہ تو گھر یہاں پہ تو وہ بے شرمی چل رہی ہے نا، کسی کی بھی پرائیویسی نہیں ہے، لگا دو. لیکن انہوں نے سمجھا کہ امریکی بھی ہمارے طرح ہی ہیں، جھاکا اتر جاتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کا جھاکا اتار دینا. وہ کہتے ہیں یہ اکثر فیملی میں بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ابھی تو گھر ہیں ہم، بچہ جو ہے نا گھر میں بدتمیزی کر لیتا ہے، والدہ کے ساتھ کر لیتا ہے، چاچے کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، تایوں کے ساتھ کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کسی دن جب یہ باہر کرے گا نا، یہ آپ نے سنا ہوگا گھر میں کہا جاتا ہے کہ جس دن یہ باہر کرے دا نا لتر کھاوے دا، جس دن باہر کسی دن متھے لگ گیا نا تو لتر کھائے گا، انہوں سمجھا لو. یہ آپ نے بات سنی ہوگی. لہٰذا یہاں پہ لاڈیاں، یہاں پہ بے شرمیاں، وہ بچہ جو بگڑا ہوا تھا نا، یہ بچی جو بگڑی ہوئی تھی کہ آڈیو ٹیپ کرو نکال دو، وہ جب باہر آپ پنگا لے لیا نا، کانگریس دنیا کا سٹرونگ ترین ادارہ ہے، یہ دنیا کے سٹرونگ ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے امریکہ کا کانگریس ہاؤس. لہٰذا کانگریس وومن ان کی آڈیو ٹیپ کی گئی ہے اور کل، اور وہ نہیں چھوڑتے. امریکہ کے اندر اعتزاز احسن کہتے ہیں سنگین ترین جرم ہے کسی کا فون ٹیپ کرنا، سنگین ترین. لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایجنسیز کرتی ہوں گی، لیکن پتہ چل جائے نا اگر، اور پھر عبرت کا نشانہ اس کو بنایا جاتا ہے. انہوں نے کہا امریکہ گھر تک جائے ان کو چھوڑ کے آئے گا، اور پوری ان کی کانگریس میں یہ بات جائے گی کہ ہماری کانگریس وومن کی آڈیو ٹیپ کی گئی ہے. ان کو تو نہیں پتا تھا نا یہ ہو جائے گا، لیکن آڈیو ٹیپ کی گئی ہے. اعتزاز احسن کہتے ہیں امریکہ نہیں بخشے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن امریکہ میں فون ٹیپنگ سنگین جرم ہے، جو پکڑا جائے وہ نہیں چھوٹتا. اب یہ معاملہ امریکی کانگریس تک جائے گا. وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر قانون جب امریکہ لینڈ کریں گے ان پر چارجز سرو ہوں گے، ان کے وارنٹ نکلیں گے گرفتاری کے. جب بھی شہباز شریف جائیں گے، جب بھی وزیر دفاع خواجہ آصف جائیں گے، وزیر قانون جائیں گے، یا یہ جو داخلہ رانا ثناء اللہ جائے گا، تو ان کو وارنٹ ملیں گے، کیونکہ وہاں پہ یہ مذاق والی بات نہیں ہے. اور پھر ان کی مضبوط ترین ایک کانگریس وومن کی جو ہے وہ آڈیو ٹیپ کرنا، تو یہ جناب وہ غلطی جو ہے نا بہت بڑی کر بیٹھے ہیں. ان کو تھا کہ وہ جنگل کا سسٹم ہے، پاکستان کے اندر جو چاہے کر لیتے ہیں، تو یہاں بھی ہو جائے گا. آپ جناب ہنگامی اجلاس امن و امان کی صورتحال پہ وزیر اعظم نے طلب کر رکھا ہے، شہباز شریف نے، اور یہ اجلاس جو ہے لاہور کے اندر ہو رہا ہے. اہم سیاسی شخصیات اس کے اندر شرکت کر رہی ہیں، تمام صوبوں کے نمائندے اور وفاقی افسران بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں. اور پنجاب حکومت 9 مئی سے متعلق گرفتاریوں اور کارروائیوں کی رپورٹ بھی اس کے اندر پیش کرے گی. شہباز شریف وفاقی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کے تناظر میں مشاورت بھی کی جائے گی. تو یہ معاملہ جناب ہونے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے، یعنی اب ان کو پتہ ہے نا ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے،
انہوں نے کہا کمیشن یہ بھی تحقیقات کرے گا، جو کل وہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب، عامر فاروق صاحب اور وہ بلوچستان والے چیف جسٹس، جو کمیٹی بنائی گئی، کمیشن بنایا گیا کہ آڈیو ٹیپ کا معاملہ کیا ہے، اس کو وہ جو ججز کی آڈیو والا خان نے کل مطالبہ کیا تھا، ذرا ہے بھی تحقیق کرو نا کہ یہ فون ٹیپ کون کرتا ہے، کون ٹیپ کرتا ہے اور کون توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے۔ تو اب رانا ثناء اللہ کہتا ہے کمیشن تحقیقات کر سکے گا کہ آڈیوز کون ٹیپ اور لیک کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس بات کی تحقیقات بھی کر سکے کہ آڈیوز کون ٹیپ کرتا ہے۔ اب ہے بڑا جو ہے یہ کھڑاک، حکومت کو پتہ ہے کہ فون ٹیپ جو ہو گیا ہے یہ کانگریس بینک کا، یہ ہمارے اوپر ملبہ گرے گا، لہٰذا یہ پتہ چل جائے کہ ہم نہیں کرتے، کون کرتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے یہ امریکہ والا پنگا جو ہے نا وہ مہنگا پڑے گا۔ وہ گھر کا بچہ گھر کے اندر شرارتیں کر لیتا ہے، باہر جب جاتے ہیں تو اگلے چپیڑے مارتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔